अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 6 की नज़म नात का मुकम्मल काम करवाऊंगी। तो नज़म नात की हम सबसे पहले रीडिंग करते हैं। सबसे आला व आला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशलें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। लामका तक उजाला है जिसका वो है, हर मका का उजाला हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नज़म नात की तशरीह करते हैं। इसमें देखें हमारे पास जो सबसे पहले शेर है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। इसका हवाला है कि ये शेर हमारी उर्दू की दरसी किताब की नज़म नात से लिया गया है और इसके शायर अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी हैं। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। इस शेर में आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान करते हुए फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी तमाम कायनात और तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में सबसे अफजल, बरतर और बुलंद मर्तबे वाले हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत और इज़्ज़त अता फ़रमाई है और आप जैसा आलिशान कोई दूसरा नहीं। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। देखिए हवाला आप पहले ही वाले शेर का लिखेंगे और तशरीह इसकी ये है। शायर फरमाते हैं कि जिस तरह पूरी कायनात का रब और माबूद सिर्फ़ एक अल्लाह है, बिल्कुल उसी तरह वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए वाहिद और आखिरी रसूल हैं। मज़ीद बरा दुनिया में जितने भी नेक, अच्छे और पाकीज़ा सिफ़ात वाले लोग गुज़रे हैं या मौजूद हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम अच्छे लोगों से भी हर लिहाज से सबसे बेहतरीन और आला इखलाक के मालिक हैं। अब हमारे पास तीसरा शेर है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशलें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। लामका तक उजाला है जिसका वो है, हर मका का उजाला हमारा नबी। शायर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की ऐसी रोशन शमा कुरान और इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए जिसके सामने बातिल के तमाम नाम नेहाद चिराग और मशलें बुझ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए नूर हिदायत से ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि हर मका और लामका जहाँ तक मखलूक की रसाई नहीं भी रोशन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान के लिए रहमत और नूर बनकर आए। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। इस वक्त यानी आखिरी शेर में शायर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अज़मत वाले हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से चाँद के दो टुकड़े करने का मुर्सा शक्कुल कमर दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नूर तौहीद की कामिल जलवागाह हैं। शायर अपने आप को और तमाम उम्मत को मुखातिब करके खुशखबरी देते हैं कि ऐ रज़ा, गम के बारे बेसहारा और लाचार लोगों को ये खुशखबरी सुना दो कि उनकी दस्तगीरी और मदद के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, जो बेकसों के सबसे बड़े मददगार और सहारा हैं। सबसे पहले देखें किताब की एक्सरसाइज नंबर 1, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। तो हम सबसे पहले पहला सवाल करेंगे, नात किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़, सिफ़ात और उनके मुक़ाम व मर्तबे को बयान किया जाए उसे नात कहते हैं।
دوسرا سوال ہے، اس نظم میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن کن خوبیوں کو اجاگر کیا گیا ہے؟ جواب، اس نظم نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل خوبیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی شمع نور لے کر آئے جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدوں، بے کسوں اور لاچاروں کا سہارا ہے۔ تیسرا سوال ہے، قمر کے ٹکڑے کیے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور معجزہ شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے معجزہ مانگنے پر اللہ کے حکم سے دکھایا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی علامت ہے۔ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کسوں کی کس طرح مدد کرتے تھے؟ جواب، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کسوں اور محتاجوں کا سہارا بن کر، ان کی حاجت روائی کر کے، ان کے غم بانٹ کر، ان کو تسلی و دلجوئی دے کر اور انہیں معاشرے میں عزت کا مقام دلا کر ان کی مدد کرتے تھے۔ پانچواں سوال ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو راہ دکھائی؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہ، جہالت میں ڈوبے ہوئے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو توحید، حق اور نیکی کی سیدھی راہ دکھائی۔ اب کتاب کا سوال نمبر 2 ہے، جس میں دیے گئے مصرعوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ تو یہ خالی جگہ ہیں، سمجھے، اور اس کا آپشن بک میں موجود ہے، میں نے یہاں پہ آپشن نہیں لکھے ہیں۔ جس نے ٹکڑے کیے ہیں ڈیش کے وہ ہے، ٹکڑے کس کے کیے تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمر۔ پھر ہے لا مکاں تک ڈیش ہے جس کا وہ ہے، لا مکاں تک اجالا ہے، سب سے بالا ڈیش ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ پھر ہے ان کا ان کا ڈیش ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ پھر ہے غم زدوں کو رضا ڈیش دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے۔ اب ہمارے پاس کتاب میں سوال نمبر 3 ہے، جس میں درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو ہمارے پاس دیکھیں، پہلا لفظ ہے مژدہ۔ مژدہ کے معنی ہیں خوشخبری یا اچھی خبر۔ اولیٰ، اولیٰ کا مطلب ہے بہتر۔ اس کے بعد ہے مشعل، مشعل کا مطلب ہے روشنی کی جگہ یا موٹی بتی۔ اور اس کے بعد قمر، قمر کا مطلب ہے چاند۔ بالا، بالا کا مطلب ہے اوپر، اور وحدت کا مطلب ہے اکیلا۔ ہمارے پاس دیکھیں، چوتھے سوال میں اس نعت میں اپنی پسند کا کوئی شعر لکھیں اور اس کی تشریح کریں۔ تو میں آپ کو نعت کے تمام اشعار کی تشریح کروا چکی ہوں۔ اب اس کتاب میں دیکھیں، کویشچن نمبر 5 ہے، آپ کم از کم 5 سطریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اخلاق حسنہ اور صفات کا مجسمہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت، حق اور سچائی کا کامل راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے توحید اور محبت کا نور پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بے کسوں، یتیموں اور مظلوموں کے لیے سب سے بڑا سہارا اور ملجا ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھیں، چھٹا سوال ہے، جس میں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے لفظ ہے روشن، جس کا متضاد ہوگا تاریک، اولیٰ، ادنیٰ، صبح، شام، آسمان، زمین، سیاہ، سفید۔ اب ہمارے پاس دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے کہ اس نعت کا خلاصہ تحریر کریں۔
تو خلاصہ دیکھیں ہم لکھیں گے، اس نعت میں شاعر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور شان و شوکت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ برتر اور محترم مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے واحد اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا وہ روشن نور ہیں، وہ روشن نور لے کر آئے ہیں جس نے جہالت اور باطل کے تمام اندھیروں کو مٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے جیسا عظیم الشان معجزے سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدوں، بے کسوں، لاچاروں کے لیے سب سے بڑا سہارا اور ملجا و ماوا ہیں۔ یہ نعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت مقام، نور ہدایت اور بے کسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال رحمت کا جامع بیان ہے۔ آپ کے پاس دیکھیے سوال نمبر 8 ہے، جس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب آپ درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیے۔ متلازم الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہوں گے نا وہ لکھنے ہیں۔ جیسے گھر ہے، گھر کے اندر اب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، گھر کے اندر ہوتی ہیں دیواریں، چھت، دروازہ، کمرہ، یہ ہو گئے متلازم الفاظ۔ اسکول کے متلازم الفاظ کیا ہوں گے؟ اسکول میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اسکول میں استاد ہوتا ہے، طالب علم، کتابیں، ڈیسک۔ بستے میں کیا ہوتا ہے؟ کاپی، قلم، پینسل، ربڑ، کتاب۔ کھیت، اب کھیت میں کیا ہوتا ہے؟ کھیت میں کسان ہوتا ہے، فصل ہوتا ہے، مٹی، پانی۔ مسجد میں کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے، نمازی ہوتے ہیں، صفیں ہوتی ہیں، پنکھے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہسپتال میں ڈاکٹر، مریض، دوائی، نرس۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ آخری سوال بھی مکمل ہوا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔